وہ صورتیں میرے عزیز ایسی ہیں جہاں انسان جہاد کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں، بلکہ روکنے کے باوجود ہی اس کو جانا پڑے گا، اور وہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ صرف جذبہ جو رکھتا، ہر مرد عورت غلام اور آزاد پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو کہ حاکم وقت جو ہے وہ اعلان عام کر دے کہ ہم ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ صرف جو منظم فوج ہے وہ نہیں، سب لوگ نکلیں۔ نفیر عام اس کو کہتے ہیں، عام اعلان ہو جائے، اب ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑا ہو۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے ہجوم العدو علی الارض، کہ دشمن مسلمانوں کو کسی ملک میں گھس جائے۔ اس حالت میں بھی کسی حاکم کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں، مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا کہ اس خطے کو اس ظالم کے قبضہ سے چھڑائے۔ اور اس میں مشرق اور مغرب کے لوگ مجرم ہوں گے اگر ایک چپا زمین پر بھی کافر مسلط رہے۔ اس سے بڑا عذاب مسلمانوں پر کوئی نہیں کہ نیا علاقہ تو اسلامی حکومت میں کیا شامل کرنا تھا، پہلے ہی وہاں بیٹھے۔ تو یہ دارالاسلام جو مسلمانوں کے مالک، آپ یقین جانیں وہ حکمران جو جی چاہے کرتے پھرے بھگتیں گے، ان کی حیثیت مسجد کی حرم کی طرح کیا یہ علاقے چھوٹی نہیں ان کی شان۔ ان کا ایک چپا بھی ہم گم کر دیں تو ایسا ہی جیسے ہم نے مکہ معظمہ برباد کر دیا۔ اس لیے اسلام کہتا جب دشمن تمہارے ملک میں گھس گیا، اب بغیر تو بیٹھے ہوئے، تو اس حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور ان کا تسلط وہاں سے ختم کریں۔ مگر کیا کریں، اب جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہتھیار تو مہیا کرو، پہلی ضرورت۔ عقلی بھی ہے، دین بھی کہتا ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے لوگ، اب جیسے علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب فاضل پرزے تو تمہیں بہت دیتے ہیں بے ایمان، اگر وہ روک دیں اسپیئر پارٹس کس سے جہاد کرنا؟ پہلے کیوں نہیں اپنے ممالک میں تم مسلمان ایسی فیکٹریاں قائم کرتے، ایسے ادارے بناتے کہ اس بارے میں خود کفیل ہو جاؤ کہ دشمن نہ بھی دیں تمہارے پاس تھا۔ اور پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی میرے عزیز ہونا چاہیے نا، کہ جب یہ اپنا حال ہے کہ افغانستان میں طالبان بنے، وہ بڑے نیک لوگ تھے مگر ایران سے پنگا لیتے رہے کہ وہ شیعہ ہم سنی ہیں کٹر، ان کے جو مرشد تھے یہاں کراچی میں وہ بھی میرے بزرگ یہاں کئی سارے قتل ہو گئے، یہی دماغوں میں سیڑتے رہے کہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے تم سنی۔ جب ایسی حالت رہے گی جیسی بغداد کی تھی آخر وقت میں کہ ایک دن شیعوں کے محلہ پر سنی حملہ کر دیتے تھے، دوسرے وہ حملہ کر دیتے، اب ہلاکو خان کو خود لوگوں نے بلایا کہ آؤ ہمارا مسئلہ حل کرو، نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے، ساری اسٹیٹ ہی برباد کی۔ تو یہ دو جو ضرورتیں ان کو پہلے پورا کرو کہ اسلحہ جو ہے نا مسلمان اس میں خود کفیل بنے، تاکہ یہ ذلت جو ہے نا یہ نہ ہمیں سہنی پڑے، اور ساتھ آپس میں متحد کسی قسم کا اختلاف جو علامہ اقبال نے تو اس بارے میں کہا، مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مجدد بھی آ گیا نا جو ٹکڑے کرے، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ایسا الہام بھی اللہ اتارے گا تو وہ کفر ہوگا۔ مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرو، کیوں توڑتے؟ ہاں مگر کیا کریں، بچہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں دوسرے سب میں لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، زبانی کہیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھیں۔ دیکھا کہ وقت نماز کا ہوتا کس کی جاتے، پوچھا جاتا کیوں نہیں؟ بھائی نہیں وہ تو کافر ہیں مشرک ہیں، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، دیوبندی مشرک ہیں وہ کہتے ہیں بریلی۔ تو اس حالت میں کیا آپ جہاد کریں؟ پہلے تو آپس میں نا کچھ بنے نا جو اس قابل ہو جائیں کہ پھر اگر ہم یلغار کریں تو اللہ کی مرضی آئے۔ جی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتا ہے، کفایہ نہیں رہتا ہے۔ جی